السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہمارا آج کا موضوع ہے ہم اور ہمارے بچے. ہم کون ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بتائیے کیا کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ مسلمان. جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے بچے کون ہونے چاہیے؟ مسلمان ہونے چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ جو اللہ کا فرما بردار ہو، تابعدار ہو اور اللہ کے احکامات کی پوری پابندی کرنے والا ہو، اپنی خواہشات پر رب کی خواہش کو مقدم رکھنے والا ہو. اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کا احتساب کریں تو کیا واقعی ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کی بات سب سے بڑھ کر ماننے والے ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر بچوں سے اس کی توقع رکھنا اور یہ سوچنا کہ بچے اللہ کے فرما بردار ہوں اور ہمارے فرما بردار ہوں، یہ بہت عجیب سی کنٹراڈکٹری بات ہوگی. کیونکہ جو خود فرما بردار نہیں، جو خود صحیح معنوں میں اسلام کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، وہ کس طرح توقع کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا سکے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے واقعی مسلمان ہوں تو پھر ہمیں سب سے پہلے خود مسلمان ہونے کا نمونہ پیدا کرنا ہوگا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ہم سے راضی ہوگا. اور اگر ہم مسلمان بن کر نہ جیے تو نقصان کیا ہوگا کہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی، اس دنیا کے بعد دوسری دنیا، جب ہم اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے، جب وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا. مسلمان ہونے میں فائدہ ہے اور نہ ہونے میں ہمیشہ کا نقصان ہے. انسان صرف ماں باپ کے پیٹ سے مسلمان نہیں ہو جاتا. مسلمان بننے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے اور علم انسان کی گروتھ کا کام کرتا ہے، انسان کی ذہنی ارتقاء، ذہنی سوچ، انسان کی سمجھداری، حکمت، عقل، ان سب میں اضافے کا باعث بنتا ہے، ان سب کو جلا بخشتا ہے، ان سب کو بہتری کی طرف لاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے اور اپنی نسلوں کے فائدے کے لیے اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے اور مسلمان ہونا کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 112، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کیوں نہیں جس نے اپنا آپ، اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ محسن بھی ہے، نیکوکار ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فائدہ اس کے رب کے پاس محفوظ ہو گیا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو گویا مسلمان ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان پھر اس کے بعد جو بھی کوئی کام کرتا ہے، جو بھی کوشش کرتا ہے، جو بھی محنت کرتا ہے،
اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے خوف اور غم نہیں ہوتا، وہ خوف اور غم سے چھٹکارا پا جاتے ہیں. آپ سوچئے کہ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن ساتھ ہی خوف اور غم ہو تو باقی ساری نعمتیں انسان کے لیے بیکار ہو کر رہ جاتی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور جس نے اس طریقے پر عمل کیا اللہ کا وہ محبوب بن گیا. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بڑھ کر اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، طریقہ زندگی کس کا ہو سکتا ہے، اس سے بہترین لائف سٹائل کس کا ہو سکتا ہے، جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی جو اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہو گیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے، یعنی وہ صرف مسلمان نہیں، اس کے ساتھ ساتھ محسن بھی ہے، احسان کے درجے پر اطاعت کرنے والا ہے. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی جو یکسو تھے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا. اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا، یعنی ایسا شخص جو اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس سے کوئی محبت کرے، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ دوسروں کی محبت حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی محنت کرتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں کرتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہے جو اللہ کا محبوب ہو جائے اور جسے اللہ اپنا دوست کہے. یہ اعزاز کس کو ملا؟ ابراہیم علیہ السلام کو ملا. کس صفت کی بنا پر ملا؟ تابعداری کی صفت کی بنا پر، اسلام لانے کی صفت کی بنا پر. اور آپ دیکھیے کہ سورۃ النساء کی آیت 126 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. تمام کائنات کا مالک وہ ہے، ہر قسم کی طاقت اسی کے پاس ہے، اس کے مقابلے میں انسان بے اختیار. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے. گویا ہر چیز اللہ کے گھیرے میں ہے. اگر ہم اس کے آگے نہیں جھکتے اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے اور اس کی فرما برداری نہیں کرتے تو یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ آزادی بس چند دن کی ہے، یہ آزادی چند دن کی ہے. بالآخر ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے. ہر چیز اس کی ہے، کوئی چیز ہمیں پناہ نہیں دے گی اللہ کے خلاف کہ ہم کسی چیز سے، کسی بلڈنگ میں، کسی چھت میں، کسی کھو میں، کسی غار میں، کسی درخت کے پیچھے چھپ جائیں کہ تم ہمیں بچا لو اللہ کی ناراضگی سے. تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گھیرا کیے ہوئے، ہر چیز اس کے احاطے میں ہے. اور پھر اگر انسان اس کے اس دین کو چھوڑ کر، اس کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قبول بھی نہیں کرے گا. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ کوئی اور دین یعنی طریقہ زندگی، لائف سٹائل اختیار کرنا چاہے گا، یعنی اللہ کی پسند کے خلاف جا کر کچھ اور کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا. وہ انسان کے لیے کسی کام کا نہیں، کسی فائدے کا نہیں، وہ چیزیں اللہ کو راضی نہیں کر سکتی. یعنی اگر آپ ساری دنیا کو بھی خوش کر لیں اور اس طریقے پر آپ چاہیں کہ رب بھی خوش ہو جائے تو رب اس سے خوش نہیں ہوگا. پھر وہ کس طرح خوش ہوگا؟ اسی طریقے سے جو اس نے بتایا ہے کہ مجھے یہ چاہیے تم سے، اور وہ طریقہ ہے اطاعت اور فرما برداری کا، خواہ وہ اللہ کی عبادت میں ہو، خواہ وہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو، خواہ وہ بچوں کی تربیت میں ہو، خواہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین معاملات کی شکل میں ہو، خواہ وہ رزق حلال کمانے کی شکل میں ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، ان سب میں جب تک اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان نہیں چلتا تو وہ خسارے میں ہی ہے، اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ ساری کوششیں، محنت، کمائی، دولت کا خرچ کرنا، بھاگ دوڑ، یہ سب کچھ قبول ہی نہیں کیا جائے گا، وہاں یہ زیرو پر آ جائے گا.
اگر اس کی مرضی کے مطابق نہیں، اس کو پسند نہیں، پھر اس ساری بھاگ دوڑ کا فائدہ کیا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ لوزرز میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے انسان کے لیے سب سے بڑی عقل مندی کی بات یہ ہے کہ وہ خود اور اپنی نسلوں کو اسلام پر چھوڑ کر جائے، اس اسلام پر، اس تابعداری اور فرمانبرداری پر جس میں پوری کائنات بندھی ہوئی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرمانبردار ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سے انسان بھی اس کے فرمانبردار ہیں۔ وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سو پر تو عذاب چسپاں ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ جو اللہ کے فرمانبردار نہیں ہے، جو اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی بھی عزت دینے والا نہیں۔ کیونکہ انسان مختلف طریقے اختیار کیوں کرتا ہے، مختلف کام کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ دنیا میں ہر دل عزیز ہو جائے، اس کو عزت مل جائے۔ مثلا حرام طریقوں سے دولت کیوں کماتا ہے؟ کیا چاہتا ہے اس کے نتیجے میں؟ یا بچوں کو ایک خاص طریقے پر کیوں پالنا چاہتا ہے؟ کیونکہ یہ اس کا اسٹیٹس سمبل ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتا انسان کہ یہ سب اللہ کی فرمانبرداری میں جا رہا ہے یا اس کی نافرمانی میں۔ اگر یہ سب اس کی نافرمانی میں جا رہا ہے اور انسان کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں، تو فما لہ من مکرم، پھر ایسے شخص کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ وقتی طور پر ہاں ہو سکتا ہے کہ انسان کسی خاص کوالٹی یا کسی خاص چیز کی بنا پر وہ دوسروں کو دبا لے یا اپنا تابع بنا لے، وہ لوگ ہزاروں میں ہوں یا لاکھوں میں ہوں، وہ کسی مملکت کا سربراہ بھی بن جائے اور لوگ صرف اس کے ڈر کی وجہ سے اس کے فرما بردار ہو جائیں۔ لیکن آخرت میں جب تک وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہوگا اور اپنے فالوورز کو بھی اللہ کی فرما برداری کے لیے نہیں تیار کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہ ہوگی۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو اس کے پسندیدہ طریقے اور راستے پر قائم رکھیں اور اسی کے لیے کوشش کریں، اسی کے لیے تڑپیں، اسی کے لیے دعائیں کریں، اسی پر محنت کریں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہی چیز فائدہ مند ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد سب سے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں قرآن مجید صاف صاف بتاتے ہیں۔ پہلے ہی پارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے رب نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا، میں اس کا فرما بردار ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین مسلمان نہیں تھے، ان کا ماحول اسلامی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی چوائس کے ساتھ اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جیسے جیسے بھی حکم دیا انہوں نے اس کو کر لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان کو پورا کر گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے، وہ کیسے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ بیٹا مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھیے بیٹے نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کریے وہ سب جو آپ کو حکم ملا ہے۔ اگر آج ہم اپنی اولاد سے یہ کہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو ہماری اولاد کیا جواب دے گی؟ کہ ہاں مجھے بھی کرنا اور آپ کو بھی کرنا، ہم سب کو وہی کرنا چاہیے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ نہیں، وہ کبھی ناک منہ چڑھائیں گے، کبھی ماتھے پہ بل لائیں گے، کبھی پیٹ پھیر کے چلے جائیں گے، کبھی پڑھے رہیں گے اور سنی انسنی کر دیں گے، کبھی تکبر کے ساتھ کندھے جھٹکتے ہوئے، سر اٹھاتے ہوئے، پاؤں پٹکتے ہوئے گھر سے باہر نکل جائیں گے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے اندر
اسلام، فرما برداری اور اطاعت کہاں سے آئی تھی؟ ٹھیک ہے باپ کی طرف سے آئی تھی کیونکہ باپ سب سے بڑھ کر اللہ کا فرما بردار تھا، لیکن اس میں ماں کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا. جب حضرت ابراہیم نے حضرت علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑنا چاہا تو انہوں نے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا اور فوراً اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی اور اپنے شوہر کی بھی فرما برداری کی، اور اس جگہ پر بغیر کسی کھانے پینے کے اور بغیر کسی زندگی کی عیش و عشرت کے رہنا قبول کر لیا. اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ماں کے ہاتھوں ہوئی تھی. اس ماں کے پاس کیا تھا؟ کون سی نرسری تھی، کون سی مونٹیسوری تھی، کون سا اسکول تھا، کون سا پلے گروپ تھا، کتنے میوزیکل انسٹرومنٹس تھے کہ جن سے وہ بچے کا دل بہلایا کرتی تھی، کتنے ٹوائز تھے، کتنی بکس تھی، کتنی لائبریریز تھی، کیا تھا ان کے پاس؟ ایک اللہ کی فرما برداری جس کی خاطر اس جگہ پر انہوں نے رہنا قبول کیا تھا، اور اسی کی وہ تعلیم وہ اپنے بچے کو دے رہی تھی. وہ کھلی ہوا، فضا اور کھلا ماحول تھا جس میں کوئی اور چیز نہیں تھی سوائے اس نیچرل انوائرمنٹ کے کہ جو ان کے آس پاس تھا. حتیٰ کہ ان کے پاس تو ایک پکا گھر بھی نہیں تھا، ایک چھت بھی نہیں تھی. اس کھلے آسمان تلے اور ان پہاڑوں کے سائے تلے وہ اپنے بچے کو لے کر اللہ کی اطاعت میں بیٹھی تھی. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں تو بچہ پوری طرح اللہ کا تابعدار اور فرما بردار ہو چکا ہوتا ہے. آج ہم سب کو بلیم کرتے ہیں، اور بچوں کے پاس اگر کھلونوں کی الغار نہ ہو تو ہم خود بھی رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہائے ہمارے بچے کتنے محروم ہیں. آنے والی ہر ٹیکنالوجی کو ہم اپنے بچوں کو دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی ذمہ داری پوری کی ہے، اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قاتل کھلونے لا کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کا اخلاق، ان کی سوچ، دل، دماغ، ہر چیز مست ہو کر رہ جائے. لیکن اس کے باوجود ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بہت فیور دے رہے ہیں اور ان کی بڑی ہمدردی کر رہے ہیں، اور ان کے ہم بہت ہی بہترین والدین ہیں. اور جب کبھی بچے بات نہیں مانتے تو اس وقت بھی ہم ان کو کیا یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر کیا کیا احسانات کیے. اور وہ احسانات کی لسٹ کیا ہوتی ہے؟ صرف دنیاوی عیش و عشرت، صرف دنیاوی نعمتیں. کیونکہ دین نہ ہم نے خود بطور نعمت کے پایا اور نہ بچوں کو وہ نعمت کے طور پر یاد دلایا کہ اے ہمارے بچوں کو یہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ تاکید کی تھی، یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو. اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر جب خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہیں تو کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ دونوں کھڑے ہیں باپ بیٹا، ربنا وجعلنا مسلمین لک. اگر آپ ان کی ساری دعائیں دیکھیں تو ٹاپ پر جو دعا ہے وہ اسلام کی دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. باپ بھی یہی مانگ رہا ہے اور بچہ بھی یہی مانگ رہا ہے. کبھی ہم نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری نسلوں کو اپنی اطاعت پر لگا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولادوں کے لیے بھی دعا مانگی جن کا ابھی بظاہر کوئی وجود نہیں تھا. ہم جب دعا مانگتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اپنے سامنے والے بچوں کے لیے جو پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ جب ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، نواسے پوتے پوتیاں ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے کچھ دعائیں مانگ لیتے ہیں. اس کے بعد کے لیے کب کس نے دعا مانگی؟ اتنا بڑا ویژن تو ہمارا ہے ہی نہیں. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی مسلمان بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولادوں میں سے مسلمان امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. مسلمۃ لک، صرف ہم نہیں، ہمارے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، ہماری نسلیں تیری فرما بردار ہوں. اور ان نسلوں کی اسلام کی حفاظت کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے وہ پوری دنیا چھوڑ کر مکہ کی اس بے آب و گیا وادی میں آ گئے تھے. وہ وہاں لے آئے تھے ان کو.
کیونکہ پوری دنیا شرک سے بھر چکی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے اسلام پر جئیں اور مریں، اور اس کے لیے انہوں نے ان کو ماحول بھی فراہم کیا اور اس کے ساتھ دعائیں بھی مانگی. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر مہربان ہو جا، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیت اپنے بچوں کو بھی کی. پھر اس کے بعد ان کے بچوں میں سے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، کیونکہ اسماعیل کی بات تو پہلے ہو چکی، یعقوب علیہ السلام جو ان کے پوتے تھے، نیکسٹ جنریشن، وہ جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ سورۃ البقرہ آیت 133، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی علیہ السلام، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون، کہ ہم تیرے بعد تیرے الہ، تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے الہ جو ایک ہی الہ ہے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس کی عبادت کریں گے. اور خود کو کیا کہا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. تو گویا آپ دیکھیے کہ والدین کو یہ فکر نہیں کہ میرے بعد بچوں تم کیا کھاؤ گے، کیا کاروبار کرو گے، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میری فلاں فلاں پراپرٹی کا کیا بنے گا. انہیں فکر ہے تو اس بات کی کہ تم کس طریقے پر جیو گے اور تمہارے بچے کس پہ جئیں گے اور آئندہ نسلیں کس طریقے پر ہوں گی. کیونکہ کامیابی کا انحصار مالدار ہونے میں نہیں ہے، کامیابی کا انحصار اللہ کا فرما بردار ہونے میں ہے، اور اس میں کہ کب تک ہماری آئندہ نسلیں دین پر قائم رہتی ہیں، کیونکہ آئندہ نسلوں کا اسلام بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اگر اس میں بھی ہماری کوششیں شامل ہو گئی. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جتنی بھی کوششیں ہیں اور جتنی بھی گفتگو ہے، ان سب میں جو پہلو ڈومیننٹ ہے وہ اسلام کا پہلو ہے، اطاعت کا پہلو ہے، فرما برداری کا پہلو ہے. اور یہی حکم ہم سب کو دیا گیا تھا. سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب سے یہی کہا ہے، قولو، تم سب کہو، یعنی اگر تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر تمہیں کیا کہنا ہے؟ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کی گئی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے اور جو سارے نبی دیے گئے ان کے رب کی طرف سے. ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، یعنی ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم انہی کے طریقے پر ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو ہم سب کو بھی کیا کہنا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. کیونکہ جس دن ہم نے پورے کانفیڈنس سے یہ کہا، پوری سچائی کے ساتھ یہ کہا، پوری ایمانداری کے ساتھ یہ کہا، نحن لہو مسلمون، ہم اس کے فرما بردار ہیں، ہم اس کے لیے مسلمان ہیں، ہم اس کو سب سے بڑا مانتے ہیں، تو ہماری یہ جو کنوکشن ہے، ہمارا یہ جو ایمان ہے، ہماری یہ سچائی ہماری آئندہ نسلوں میں بھی ٹرانسفر ہوگی. پھر ان کو یہ جینے کا یہ ڈھنگ آئے گا اور پھر ان کی پرائرٹیز بھی یہی ہوگی. کیونکہ اس وقت ہماری اپنی ذات، ہمارا اپنا عملی نمونہ، اس میں ان کو اللہ کی فرما برداری پوری طرح نظر نہیں آتی، اور پھر اسلام پر پورا کانفیڈنس نظر نہیں آتا. ادھر کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، خواہ اللہ کی فرما برداری کا یا نافرمانی کا، ادھر ڈلک گئے. کسی اور کو کچھ اور کرتے دیکھا تو ادھر ڈلک گئے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، کبھی خواہشات کے بندے بن گئے، کبھی لوگوں کے بندے بن گئے، اور پھر 4 ٹکرے مار لی اور کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں. ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، واقعی ہم مسلمان ہیں؟ واقعی اللہ کا حکم آتے ہی ہم کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا،
اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، چاہے مشکل ہے یا آسان، میں ماننے کو تیار ہوں، مجھے کوئی انکار نہیں۔ اگر ہم بحیثیت والدین کے حجت بازی کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، دین میں نقص نکالتے ہیں، دین پر شک کرتے ہیں، دین کی ہمیں خود ہی سمجھ نہیں، اسلام کا طریقہ ہماری اپنی زندگی پر نہیں، تو ہم اپنے بچوں سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی واقعی پھر اللہ کے لیے مخلص اور اللہ کے لیے فرمانبردار بنے؟ تو سب سے پہلے ہمیں خود اس بات کا فیصلہ کرنا ہے اور اس پر پورے یقین کے ساتھ سوچنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے اور چلنا ہے، اور اسی کو مرتے دم تک اپنی زندگی کا شعار بنانا ہے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح ہے، اور اس کے خلاف جانے میں ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے۔ اب دیکھیے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، پھر کیا پوچھا جائے گا؟ ما دینک، دین کیا ہے تمہارا؟ رب کون تھا، دین کیا ہے؟ پیغمبر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے لیڈر کون تھے، کس کو فالو کرتے تھے، کون تھا تمہارا رسول؟ اور کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کتنے بچے تھے تمہارے، کتنی پراپرٹی تھی تمہاری، کون سی ڈگریاں تھی تمہارے پاس، کیا چھوڑ کر آئے ہو پیچھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ نہیں پوچھا جائے گا تمہیں کس نام سے پہچانا جاتا تھا، کتنی شہرت تھی تمہاری، کتنے چاہنے والے تھے تمہارے، کتنے فینس تھے تمہارے، کیا کیا ہنر آتے تھے تم کو۔ نہیں، یہ سوال نہیں کیے جائیں گے، یہ اس وقت سب کچھ irrelevant ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں پوچھی جائے گی۔ سب سے پہلے رب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جو 3 سوال ہیں، من ربک، ما دینک ومن نبیک، یہ 3 سوال جو ہیں ان کے جواب پورے کے پورے ہمیں خود بھی آنے چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی پتا ہونے چاہیے۔ یہ بچوں کی تربیت کا پہلا سنہری اصول ہے کہ زندگی میں مسلمان بن کے جئیں اور مرنے کے بعد قبر کے 3 سوالوں کو خود بھی جان کر ان کا علم آگے دے کر مریں، اور ان کو بھی تلقین کریں کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کو یہی دے کر جائیں دنیا سے۔ تو یہ تو تھی آج کی ٹاک، ہم اور ہمارے بچے، اس کی ابتدا یا تمہید میں آپ کو انشاءاللہ اگلے حصے پہ لے جاؤں گی کہ بچے ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف اپنے آپ کو مسلمان بنا لینا، صرف خود دین کا علم حاصل کر لینا، صرف خود اسلامی طریقوں پہ چل لینا کافی نہیں۔ ہماری جتنی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود فرما بردار بن کے رہیں اللہ کے، اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اللہ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کریں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مثال قائم کی کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ ذبح کر دو، وہ لے گئے، ان کو ماں نے تیار کر کے ساتھ بھیجا، اور جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں نے سبمشن کر دی، جب دونوں نے سر جھکا دیا، جب دونوں فرما بردار ہو گئے، جب دونوں نے بات مان لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا، کس لیے کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ تھی اطاعت اور فرما برداری۔ آج کیا ہمارے بچے اتنی تو نہیں لیکن اس سے آدھی، یہ 4تھے درجے کی بھی دین کے لیے، اللہ کے لیے کسی قربانی کے لیے راضی ہیں، صرف ایک نیند چھوڑنے کے لیے یا تھوڑی بھوک برداشت کرنے کے لیے؟ جان دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو وہ ہمارے رہنما ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ قرآن میں کسی اور کے طریقے کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا، ان کے طریقوں کی پیروی کا کہا گیا ہے۔ وہ اللہ کے محبوب تھے، اگر تم محبوب بننا چاہو تو وہ کر کے دکھاؤ۔ تو انشاءاللہ اس ذمہ داری کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر یہ کہ تربیت کے رہنما اصول کیا ہیں اور ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ جو ابھی تک میں نے بولا ہے اس کے مطابق کیا کیا چیزیں آپ نے سیکھی اپنی ڈائریوں پر اب لکھ لیجیے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، اپنا جائزہ اور عمل کی بات۔
کیونکہ ہم جو کچھ اس وقت پڑھ رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، صرف دل بہلانے کے لیے تو ہم یہاں جمع نہیں ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم انشاءاللہ دوسرا حصہ شروع کریں گے اپنی گفتگو کا. ہمارے بچے ہماری ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لے آئے ہو، قوا انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو، یعنی ہم خود کو بچائیں، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو. کس سے بچاؤ؟ نارن آگ سے. تو گویا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو آگ سے بچائیں، اس کا بندوبست کریں. لیکن یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے. اور جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے تو اس کو قبول کرنا پڑتا ہے، ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کو ادا کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے، جاننا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. تو بچوں کی تربیت بھی ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کو سیکھے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ خود بخود نہیں آ جاتی. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چڑیا کو اپنے بچے کو خود پالنا آ جاتا ہے، وہ تو اس کو بہت پالنا بھی نہیں پڑتا، وہ بچہ خود ہی کھانے اور پھر آہستہ آہستہ اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے. اسی طرح باقی جانور بھی بہت سی اپنی ذمہ داری خود اٹھا لیتے ہیں. لیکن انسان کا بچہ پیدائش کے بعد ایک عرصے تک اپنے والدین کی محبت اور شفقت اور ان کی تربیت کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو مسلمان پیدا کرتا ہے، لیکن یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں، ان کی پرورش کس طرز پر کر رہے ہیں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمارے کیسے نمائندے ثابت ہوں گے ہماری زندگی میں بھی، لیکن خصوصی طور پر ہمارے مرنے کے بعد، کیونکہ ہمارے بچے ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. الامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتہا والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ریسپانسبل ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو گویا ہمارے دین اور ایمان کے بعد ہم سے کیا پوچھا جائے گا کہ ہمارے بچے کس دین پر تھے، انہوں نے کیا کیا. یہ جو آتا نا کہ والرجل راع فی اہلہ، کہ مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے، ذمہ دار ہے، وہو مسئول، اور اس سے سوال کیا جائے گا، یعنی مرد سے بھی سوال کیا جائے گا، شوہر سے یعنی باپ سے، بچوں کے باپ سے سوال کیا جائے گا اس کی اولاد کے بارے میں. اور صرف باپ سے نہیں، والمرأۃ، عورت بھی راعیۃ، ذمہ دار ہے، ریسپانسبل ہے، فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر میں، ومسئولۃ عن رعیتہا، اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا جو اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب عورت شوہر کے گھر میں، تو گھر میں صرف سامان اور فرنیچر ہی تو نہیں ہوتا، گھر تو گھر والوں سے ہوتا ہے. اگر گھر میں بچے نہیں تو وہ گھر صرف فرنیچر یا اس کی اچھی بلڈنگ جو ہے وہ تو خالی جگہ تو مکان کہلاتی، گھر تو جب ہی کہلاتی کہ جب اس میں گھر والے ہوتے ہیں. تو عورت ذمہ دار ہے گھر والوں کی، مراد اس سے کیا ہے؟ بچوں کی.
یعنی باپ بھی ذمہ دار ہے، لیکن عورت کا الگ سے ذکر کر کے اسے بھی ذمہ داری یاد کرائی گئی. اب یہ ذمہ داری کیا ہے؟ کس چیز کی ذمہ داری ہے؟ ان کی ضروریات کی ذمہ داری، ان کے اخلاق کی ذمہ داری، ان کی تعلیم کی ذمہ داری، اور ان کے دین اور ان کی آخرت کی ذمہ داری. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسترع الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت او كثرت الا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة اقام فيهم امر الله تبارك وتعالى ام اداعه حتى يسأله عن اهل بيته خاصة. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو رعیت کا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، ذمہ دار بناتا ہے، جس بھی کسی شخص کو کسی کا ذمہ دار بناتا ہے، کم ہے یا زیادہ، ایک بچہ یا زیادہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعایا کے متعلق قیامت کے دن باز پرس کرے گا، پوچھے گا، کوسچن کرے گا کہ اس نے اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل خانہ کے متعلق بھی خصوصیت کے ساتھ پوچھے گا. یعنی خاص طور پر اس کے بچوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے ان کے حقوق کو قائم کیا یا ان کو ضائع کر دیا. یعنی پیرنٹس نے بچوں کے حقوق ان کو دیے یا نہیں دیے. عام طور پر پیرنٹس ہوتے ہوئے ہم سب کو یہ بہت ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق، اور ہم ہمیشہ بچوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ہمارے تم پر بہت احسان ہے، لہٰذا ہمارا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، تم ہمیں رسپیکٹ بھی دو، ہماری کیئر کرو، ہمارا خیال رکھو. ہم بہت کچھ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ ہم سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اپنے حقوق خود نہیں مانگ سکتے یا اس کا سوال نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہے ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والا اور ان کے بہاف پر پوچھنے والا کہ ان کے حقوق کا کیا کیا گیا. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، مجھے کون کیا کہنے والا ہے. مثلا بیوی سے تو بعض اوقات شوہر پھر بھی پوچھتا ہے، لیکن مرد حضرات بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچوں کی ساری ذمہ داری صرف عورت پہ ڈال دیتے اور پھر کسی کے آگے بھی رسپانسبل نہیں ہوتے، کسی کے آگے بھی جواب دہ نہیں ہوتے. ان کے خیال میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہے صرف کما کے لا دینا، مال و دولت فراہم کرنا، زندگی کی ساری عیش و عشرت، ساری لگژریز جو ہیں بس صرف وہ فراہم کر دینا. تو صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ ان کے اچھے کھانے، اچھی سکولنگ، اچھی جاب، اچھی جگہ شادی کی ذمہ دار ہیں، نہیں، اس سے آگے بھی ذمہ داری ہے، اور وہ ان کے اخلاق اور تربیت، کردار اور ان کی آخرت کی کامیابی، کہ وہ جنت میں جانے والے بن رہے ہیں یا جہنم میں جانے والے. کیونکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی اور ان کو بھی آگ سے بچاؤ. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ باپ کے علاوہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، پھر ماں کے علاوہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی ایک جو مسلمان حکومت ہوتی ہے وہ بھی بچوں کی نگرانی کرتی ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا کہ آج تک دنیا میں چلا آ رہا ہے. وہ اپنی مملکت میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھتے تھے اور پھر حکومت کی طرف سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ مختلف ممالک میں جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بچوں کے پیدا ہونے کی ذمہ داری صرف ماں باپ کو نہیں دیتے بلکہ وہ خود بھی اس میں شیئر ڈالتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا، ان کے دودھ کا، ان کے بیسک نیسیسٹیز جو ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں. اور پھر تعلیم کا، اسی لیے جو پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے عام طور پر وہ بالکل فری ہوتی ہے. یہ سارا حصہ ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کا. آپ اس وقت دیکھیں کہ بہت سے نان مسلم گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کا خیال رکھتی ہیں اور وہاں پر بچوں کے حقوق کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر ماں باپ بھی صحیح ٹیک کیئر نہ کر رہے ہوں تو اسٹیٹ انٹرفیئر کرتی ہے اور بچوں کو لے لیتی ہے ان کے اپنے اصل ماں باپ سے کہ تم نہیں خیال رکھ سکتے تو دے دو ان کو ہمیں.
اور پھر ان کو وہ فوسٹر پیرنٹس اور دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں ڈالتے ہیں کہ وہ ان بچوں کے سارے حقوق کا خیال رکھیں. اس میں آپ دیکھیے کہ مقدام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعنی جتنا خود کوئی اپنا خیال کر سکتا ہے، اپنا فائدہ سوچ سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ ان کے لیے کیئر کرنے والا ہوں، اس سے بھی زیادہ ان کا خیر خواہ ہوں، کیونکہ آپ سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے. جو شخص قرض یا چھوٹی اولاد چھوڑ کر جائے ان کی پرورش میرے ذمہ ہے. یعنی آپ اپنے بچوں کے علاوہ باقی سب کی بھی ذمہ داری لے رہے ہیں ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ. اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے ورثاء کا ہوگا، یعنی مال اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، لیکن قرض آپ ادا کرتے اور اگر بچے چھوٹے ہوتے تو ان کی بھی ذمہ داری لیتے. وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، اور آج سب بچے جو ہے اپنے والدین کے ساتھ خوشی خوشی جا رہے ہیں اور میرا خیال کرنے والا کوئی نہیں. تو آپ نے اسے کہا کہ آج سے تم میرے بچے ہو، میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری امی ہے. اور پھر حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس کام کو جاری رکھا اور کئی 100 یتیم بچے ان کی گود میں ہوتے تھے. گود سے مراد لیب میں نہیں بلکہ وہ ان کی پرورش کرتی تھی. آج ہم سوشل ویلفیئر کی بہت باتیں کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی غریبوں یتیموں کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعلیم کے کام کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یتیم بچوں کو اپنی نگرانی میں لیا، ان کی تربیت کی اور ان کا خیال رکھا. تو بچے سب کے بچے ہوتے ہیں، یعنی ہر بچہ ہمارا بچہ ہے. اس کے والدین اگر اس کی کیئر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بیمار ہیں یا علم نہیں دے سکتے یا کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو پھر باقی قریب ترین رشتہ داروں، نیبرز، دوست احباب، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اوور آل سب کی دیکھ بھال کریں. اس میں جو مساجد کے ائمہ ہیں، جو ریلیجس لیڈرز ہیں، ایون جو پولیٹیشنز ہیں یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ معصوم بچوں کی اٹھان، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی ضروریات، ان کی دوا، ان کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کا خیال رکھیں. اب دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہر سیکنڈ میں دنیا میں 6 بچے مرتے ہیں. اگرچہ 24 پیدا بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جو 6 مرتے ہیں، کیوں مرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کی صحیح خوراک کا انتظام نہیں، وہ کئی بیماریاں لے کے پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. اب اگر ماں باپ جو ہے وہ 8 پیشنٹس ہیں تو بچے تو بیماری لے کے پیدا ہوں گے. اسی طرح اگر ماں باپ جو ہے وہ اسموکرز ہیں، اسموک کرتے ہیں، تو بچے جو ہے وہ کئی ڈسیبلٹیز لیے ہوئے پیدا ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر ماں باپ کے اندر اور کچھ خرابیاں ہیں تو وہ بھی آگے جینز میں یا نسلوں میں بعض اوقات ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ بچوں کی تربیت باپ کی، ماں کی، اسٹیٹ کی ذمہ داری تو ہے، لیکن امت مسلمہ کے ہر فرد کی ایک طرح ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ صرف اپنے بچوں کو نہیں بلکہ سب بچوں کا خیال رکھے. اوور آل مسلمان معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کمزوروں کے حقوق، کیونکہ بچے کمزور ہوتے ہیں نا، اپنے حقوق کی خود لڑائی نہیں لڑ سکتے. جو بڑے ہوتے ہیں وہ تو اپنے رائٹس کے لیے خود بہت کچھ کرتے ہیں، خود چینا چپٹی کر لیتے ہیں، خود مقابلہ کر لیتے ہیں. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کے حقوق کی ذمہ داری سب پر آ پڑتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ چاہے علم بہت عام نہیں تھا، لیکن یہ جو ایک اخلاق کی جو فضا تھی معاشرے کے اندر، اس کی وجہ سے لوگ صرف اپنے بچوں کو نہیں، اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ لیتے تو اپنے محلے کے بچوں کے لیے، اپنے آس پاس کے بچوں کے لیے بھی ساتھ کچھ لیتے تھے. کیونکہ بچے تو بچے ہیں، اگر وہ کسی ایک کے پاس کوئی چیز دیکھیں گے تو دوسرا جو ہے وہ بھی اس کی خواہش کرے گا، پھر اپنے ماں باپ کو ستائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر تم میں سے کوئی پھل خریدے تو اس کو چاہیے کہ وہ چھپا کر گھر لے جائے تاکہ پڑوسی کا بچہ نہ دیکھے.
یعنی اگر اتنا خرید سکتا ہے کہ سب کو دے سکے تو ضرور کرے، لیکن اگر وہ سب کے لیے نہیں کر سکتا اور صرف اس کے پاس اتنا ہے کہ اپنے ہی بچے کو دے سکے، تو پھر اس کو اوپنلی اسے نہیں کھانا چاہیے، صرف اپنے بچے کو دے کے بھیج نہیں دینا چاہیے تاکہ باقی بچوں کے دل میں حسرت نہ آئے۔ تو بچے کی تربیت کی ذمہ داری پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور پھر اگر مل کر سب ایک دوسرے کے بچے کی خیر خواہی کرتے ہیں تو اس سے بچے زیادہ بہتر طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کل عام طور پر رواج کیا ہے کہ ہر شخص صرف خود اپنے بچے کی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، کسی اور کی نہیں، یا پھر وہ کیا چاہتا ہے کہ میں ساری خیر اور ساری بھلائی صرف اپنے بچوں کے لیے کر دوں۔ یعنی یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ کسی اور کے ساتھ بھی خیر کرنی۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور دیکھیے کہ مثلاً بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسکولوں کا ماحول بہت خراب ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہوم اسکولنگ کرنی چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، ہوم اسکولنگ کریں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو پڑھی لکھی دیندار سمجھدار مائیں ہیں وہ اپنے 2 بچوں کو تو لے کے گھر بیٹھ گئی اور باقی سارے بچے فراموش کر دیے۔ اب جب یہ 2 بچے بڑے ہوں گے تو الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا وہ اسی معاشرے کے اندر ان کو کل نہیں چھوڑنا؟ کیا اسی سمندر کے اندر ہمارے بچے نہیں جائیں گے؟ اگر ہم نے باقی بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال نہ رکھا، ان کے اخلاق کی ذمہ داری نہ لی، تو ہمارے بچے جب ان بچوں کے ساتھ ملیں جلیں گے تو جن چیزوں سے آپ نے ان کو روک روک کر رکھا ہوا ہے وہ اچانک جب اس سے ایکسپوز ہوں گے تو انہی میں جا کے جمپ لگائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے بنے تو پھر صرف اپنے بچوں کی فکر نہ کریں، سب کے بچوں کی فکر لیں، صرف اپنے بچوں کی خیر خواہی کا ہی کام نہ کریں، اس بات کا بھی درد آپ کے دل میں ہو کہ دوسروں کے بچوں پہ کیا بھیترے گی۔ اگر میرے بچے دین سیکھ رہے ہیں تو کیا دوسروں کے بچے بھی سیکھ رہے ہیں؟ اگر میرے بچے کھا رہے ہیں تو کیا ہمارے بہن بھائیوں کے بچوں کو بھی کھانا نصیب ہے؟ اگر میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کیا میں کچھ کر سکتی ہوں کہ میرے ان بہن بھائیوں یا رشتے داروں کے بچوں کی میں کچھ مدد کر دوں کہ جو اپنی اعلیٰ تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے؟ تو اگر ہم اپنی خیر چاہتے ہیں تو ہمیں سب کی خیر سوچنی ہوگی۔ پھر اسی طرح سوتیلے بچے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں انبن ہو جاتی اور طلاق ہو جاتی ہے، یا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور یتیم بچے رہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس لڑکی میں تو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں لیکن اس کے بچوں کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، اور اگر کسی وجہ سے اس عورت سے شادی کر بھی لی جائے، کسی طلاق یافتہ یا بیوہ عورت سے جس کے ساتھ کوئی ایک آدھ بچہ بھی ہو، تو اس ماں کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ خبردار جو تم اپنے بچے کا نام بھی لو یا اس کو یاد بھی کرو یا اس کے ساتھ کوئی بھلائی بھی کرو۔ میں پرسنلی ایسے کیسز کو جانتی ہوں کہ جن میں ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا گیا، حالانکہ مائیں ٹیک کیئر کر سکتی تھی اور بچوں کے ساتھ۔ اب کیا ہوا؟ قطع رحمی ہوئی۔ یعنی ایک عورت اگر جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے اور بچہ چھوٹا ہے، 1 ہے یا 2 ہے، تو 2 صورتیں، ایک یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچوں سے الگ ہو جائے، دوسری یہ ہے کہ وہ مرد جو شادی کر رہا ہے وہ اپنے دل میں کچھ وسعت لائے اور وہ ان بچوں کو یتیم بچے سمجھ کر ان کی پرورش کی ذمہ داری لے۔ اس بارے میں جو اجر اور ثواب بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے سب میں بہترین گھر وہ ہے، سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پلتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا سنت چھوڑی؟ حضرت انس سے روایت ہے، عن انس قال لما حضرت ابا سلمة الوفاة قالت ام سلمة الى من تكلني فقال اللهم انك لام سلمة خير من ابي سلمة فلما توفي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كبيرة السن قال انا اكبر منك سنا والعيال على الله ورسوله
وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَأَرْجُو اللَّهَ أَن يُذْهِبَهَا فَتَزَوَّجَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس سے مروی ہے کہ جب ابو سلمہ کی وفات کا وقت آیا تو ام سلمہ کہنے لگی کہ آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں, شوہر فوت ہو رہا ہے. ام سلمہ کے بچے چھوٹے ہیں, کہتی ہیں کہ تم تو جا رہے ہو, مجھے کس کے حوالے کرتے ہو, مجھے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا, ابو سلمہ کہتے ہیں اے اللہ, ام سلمہ کے لیے ابو سلمہ سے بہتر تو ہی ہے, تو اس کا خیال رکھنا. آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست توکل ہے. اور وہ یہ نہیں کہتے کہ دیکھو اچھا تم مجھے یاد کرتی رہنا اور میرے نام پہ جی لینا اور یا فلاں تمہارا خیال رکھے گا. کہا کہ اے اللہ تو مجھ سے بہتر کفالت کرنے والا ہے ام سلمہ کی, میری وائف کی. انہوں نے کہا اے اللہ ام سلمہ کے لیے تو ابو سلمہ سے زیادہ بہتر ہے. پھر جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام دیا. انہوں نے کہا میں بڑی عمر کی عورت ہوں. آپ نے فرمایا میں تم سے بڑا ہوں. ام سلمہ نے کہا میں اس لیے نکاح نہیں کر سکتی کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. فرمایا بچے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں تمہارے بچوں کی ذمہ داری میں لوں گا. انہوں نے کہا کہ میں بہت غیرت مند عورت ہوں, یعنی آپ کی اور وائفز بھی ہیں تو میرے اندر ایک جیلسی ہے. کہا رہی غیرت اور یہ جیلسی کی کیفیت تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو دور کر دے گا, تم ایکسپٹ کر لو گی ان کو. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کر لیا. تو اس واقعے کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے یتیم بچوں اور بیوہ کی ذمہ داری قبول کی. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ٹرینڈ ہے. کسی کا بیوہ ہو جانا نعوذ باللہ اس کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے, اور کسی یتیم کی پرورش یا کفالت صرف اس لیے نہیں کی جاتی کیا پتا ہم سے کوئی زیادتی ہو جائے تو بہتر ہے ہم نہ ہی چھوئیں اس کو, نہ ہی اس کا خیال رکھیں. دیکھیے انسان اپنے طور پر کوشش کرتا ہے لیکن باقی تو اللہ کے ذمہ ہے, کیونکہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں لوگوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے. ہم کتنی بھی احتیاط کریں ہم کسی کا دل دکھانے سے رہ نہیں پاتے. ہم کتنی بھی کوشش کریں ہم وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ حسن نیت, حسن ظن اور کوشش. جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا ذمہ لے لیتا ہے.